بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج احکام عقیقہ عام ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ احکام عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ ایک مستحب ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اس کا زندگی میں ایک دفعہ چاہے بچپن میں کرے یا بڑا ہو کر کرے، زندگی میں ایک دفعہ عقیقہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں چند احکام ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی فرق نہیں ہے، اولاد کا عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور مولود کے 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ یہ دو مستحب ہے، ایک تو خود عقیقہ مستحب ہے، دوسرا اولاد کے 7ویں دن، یعنی جب پیدا ہو کے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر عقیقہ نہیں کیا ہے، یا اگر کسی مشکلات کی وجہ سے یا کوئی مشکلات کے بغیر بھی 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا ہے تو یہ عقیقہ ساقط نہیں ہوتا ہے، جب چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہیں کیا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد خود اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، کہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ خود بالغ ہونے کے بعد بھی اگر اپنا عقیقہ نہیں کیا ہے تو وہ مر جانے کے بعد اس کے جو اولاد ہے وہ اس کے نام پر عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی کتنی اہمیت ہے یا آپ ادھر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، ضروری ہے کہ عقیقہ کے جانور اونٹ یا گائے یا دمبے یا بکری کا ہو، لیکن اگر اس کے بجائے، ان جانوروں کے بجائے اب اس کا قیمت ادا کرنا چاہے، قیمت ادا کر کے یعنی عقیقہ کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خود جانور کو ذبح کر کے عقیقہ کرنا ہے، اب اس کی قیمت ادا کر کے قیمت کو تقسیم کرے تو یہ عقیقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، مستحب ہے کہ عقیقے کے جانور موٹا اور تازہ ہو، یعنی جب آپ کسی جانور کو عقیقہ کے لیے ذبح کریں تو وہ جانور ثابت ہونا چاہیے، یعنی موٹا، تازہ اور بہتر ہونا چاہیے۔ اس طرح کہ نہ ہو کہ وہ خود جانور مرنے کے قریب ہے تو آپ اس کو عقیقہ کے نام پر ذبح کریں، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح قربانی کے جانور میں جو شرائط ہے وہ ان شرائط کا ادھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے، بہتر ہے کہ عقیقہ کا گوشت بغیر ہڈی ٹوٹے اس کو جدا کیا جائے، یعنی ہر جگہ سے جو جوڑ ہے ان جوڑوں سے الگ الگ جدا کیا جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ان ہڈیوں کو نہ توڑیں۔ اور مستحب ہے کہ اس گوشت میں سے 1/4 یعنی 4 حصہ کر کے ان میں سے ایک حصے کو دایا اس کے لیے دینا مستحب ہے، اور اس دائے کے لیے بھی وہ گوشت دے دے جس میں ران اور جانور کے ران اور پیر شامل ہو، وہ والا گوشت، اس کا 1/4 دایا کو دینا مستحب ہے۔ نمبر 6 ہے، مرضی ہے کہ گوشت کو پکا کے یا کچا تقسیم کریں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس کو گوشت کو پکا کے لوگوں کو کھلائیں یا آپ اس کو کچا تقسیم کریں۔ نمبر 7 ہے، جائز ہے کہ پکا کر مومنین کو دعوت دی جائے، اور بہتر ہے 10 یا اس سے زیادہ مومنین کھائے اور اس بچے کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 لوگ جمع ہو کے عقیقہ کے نام پر جانور کو ذبح کر کے کھائے، یعنی بہتر ہے کہ 10 افراد ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ آ کے یعنی وہ ان کو دعوت دے دے اور وہ لوگ اس گوشت کو، اس عقیقہ کے گوشت کو وہ لوگ کھائے اور بچے کے حق میں دعا کریں۔ فرماتے ہیں نمبر 8 ہے کہ مکروہ ہے باپ یا جو اس کی کفالت میں ہے وہ اس گوشت سے کھائے۔ عقیقہ کا گوشت والد کے لیے، باپ کے لیے کھانا، بیٹے کے لیے اگر عقیقہ کیا ہے تو اس کے باپ کے لیے مکروہ ہے اس گوشت کا کھانا۔ نمبر 9 ہے، احتیاط مستحب ہے کہ ماں بھی اس گوشت سے نہ کھائے۔ بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے عقیقہ کیا ہے تو ماں کے لیے بھی احتیاط مستحب ہے، وہ بھی اس گوشت کو نہ کھائے۔ نمبر 10 ہے، عقیقہ ایک انسان کے لیے شمار ہوگا، یعنی آپ کے اگر 2-3
اولاد ہے، بیٹا بیٹیاں ہیں، تو آپ سب کو اکٹھے کر کے کیا ہے سب کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر کے عقیقہ کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عقیقہ ایک انسان کے لیے شمار ہوگا، سب کے لیے اجتماع کر کے آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔